اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم داخل شاہ۔ ناظرین، آج کا نسخہ ہے یہ ہے کان کے درد کے بارے میں۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو بات کریں گے وہ ہے کان کے بارے میں کہ کان جو ہے یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، کان کے اندر درد کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک میں بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ کان کے اندر زخم ہے، پیپ ہے، ریش ہے، یا مطلب کوئی بھی مسئلہ ہے کان میں، تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو کان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بتا دیتا ہوں۔ جو کان ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو یہ کان ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ بیرونی کان ہوتا ہے، یہ جو کان ہے یہ بیرونی کان ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور کان ہوتا ہے جو کہ ایکچوئل میں آواز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جو آواز ہم سنتے ہیں وہ آواز جو ہے وہ اس کان میں جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک کینال ہوتی ہے، یہ کینال کے اندر پھر ڈرم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک اور کان ہوتا ہے جو ڈرم جا کر آواز جو ہے ڈرم سے ٹکراتی ہے، پھر آواز جو ہے وہ اس کی جو لہریں وہ بنتی ہے، اور ہمارا جو دماغ ہے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آواز ہمیں کیا سنائی دے رہی ہے۔ تو ہمارے ہمیشہ جو انفیکشن ہوتی ہے یا جو درد ہوتا ہے یہ کان کے اندر ہوتا ہے۔ اب کان کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہے کان کا بیرونی حصہ، اس کو بیرونی کان کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندرونی کان۔ اب یہاں پہ اگر زخم ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر آپ مرہم وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی چیز لگا سکتے ہیں، تو یہ بیرونی کان ہے۔ تو جو کان کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، جو اندر والا کان ہوتا ہے، اس میں انفیکشن پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ہے اپنا پیٹ وغیرہ یا ریشہ یا درد جو ہوتا ہے یہ اندرونی کان میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں آپ کو معلومات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کان، ناک اور گلا ان تینوں کا ایک ہی کنیکشن ہوتا ہے۔ تقریباً اگر ایک چیز ان تینوں میں سے ڈیفیکٹ ہو گئی ہے، اس میں کوئی انفیکشن پیدا ہو گئی ہے ناک میں یا کان میں یا گلے میں کوئی انفیکشن پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے تینوں میں سے کوئی عضو جو ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کان میں انفیکشن ہے یا گلے میں انفیکشن ہے تو آپ کا کان کا جو اندرونی حصہ ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے پیپ ہو سکتی ہے، ریشہ پڑ سکتا ہے یا درد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا کان درد کر رہا ہے یا کان میں ریشہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے کان میں، اس وجہ سے آپ کا گلا بھی درد کر سکتا ہے، گلے کی وجہ سے کان درد کر سکتا ہے، کان کی وجہ سے ناک جو ہے اس میں انفیکشن، مطلب کہ یہ ان تینوں کا جو ہے آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے کان میں درد ہے تو اس کی آپ نے وجہ دیکھنی ہے کہ کیا آپ کے گلے میں درد تو نہیں ہے، آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، آپ کی آواز تو نہیں بیٹھ گئی جس وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو گیا اور گلے کی وجہ سے آپ کا کان خراب ہو گیا۔ اب اگر آپ کا کان خراب ہے تو گلے کی خرابی کی وجہ ہو سکتی ہے، اگر گلا خراب ہے تو آپ کے کان کی خرابی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ٹیلی کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وجہ کیا ہے کہ کان میں انفیکشن یا درد یا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کان کے اندر کسی چیز کا چلا جانا، بیرونی چیز کا چلا جانا، کیڑا پتنگا وغیرہ، یا اس کے علاوہ پانی کے اندر چلا جانا، یا اکثر لوگ جو دیکھا جاتا ہے وہ کان میں کھجلی ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے، وہ چابی کے ساتھ یا کوئی مطلب کہ وہ تیلا یا کوئی لکڑی چھوٹی سی لے کے وہ جو ہے کان میں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اندر زیادہ چلی جائے اور جا کے پردے پہ جائے وہ جا کے لگ جائے، پردہ پھٹ سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے کان کے اندر، اور اس زخم کی وجہ سے پیپ بن سکتی ہے، مطلب اندرونی کان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ کہ کسی بھی سخت چیز کا کان میں کبھی بھی نہیں پھیرنا چاہیے، تو اس وجہ سے کان میں انفیکشن پیدا ہو سکتی ہے، کان میں پیپ بن سکتی ہے، یا اگر پانی چلا جائے تو پانی جو ہے یہ اندر اگر رک جائے جا کر تو پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، پیپ بن سکتی ہے، زخم بن سکتا ہے۔ تو پانی نکالنے کا میں ایک ٹوٹکا آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر، بہت زبردست ہے۔ اگر آپ کے کان میں پانی پڑ گیا ہے تو آپ اس ٹوٹکے کے ساتھ جو ہے پانی خود ہی نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کان کے اندر جو ہے وہ کیڑا پتنگا یا کوئی سخت چیز کا چلا جانا، مثال کے طور پر پانی کے اندر چلا جانا، یا جو لوگ تیل ڈالتے ہیں کان میں تو تیل بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیل سرسوں کا تیل تو بالکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بنا ہوا تیل ہے، مثال کے طور پر کانوں کے درد کے لیے تیل بنا ہوا ہے، کسی بھی مطلب کے طریقے سے تیل بنا ہوا ہے کانوں کے درد کے لیے یا کان کے لیے،
تو وہ تیل ڈال سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کان میں خشکی پیدا ہو گئی تو بادام پاؤڈر ڈالیں یا سرسوں کا تیل ڈالیں یا میٹھا تیل ڈالیں, تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صرف تیل ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے تیل کو بنانا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ, ایسی دوائی کے ساتھ, ایسی جڑی بوٹی کے ساتھ جو کان کے درد کو پھیلا دے. آپ کو جو میں ایک تیل بتاؤں گا بہت زبردست ہے, اس کے استعمال سے انشاءاللہ کان کے اندر پیپ ہے, درد ہو رہا ہے, انفیکشن پیدا ہو گئی ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے کان کے اندر کیڑا پتنگا وغیرہ چلا گیا ہے, اگر کوئی سخت چیز یا کیڑا پتنگا چلا گیا ہے وہ تو نکالنا بہت ضروری ہے. وہ تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ چمٹی وغیرہ کے ساتھ ہے وہ کیڑا پتنگا یا جو سخت چیز ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. پانی کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, چل کر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کیسے جو ہے کان سے نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے کان میں نہیں پھیرنا چاہیے, کوئی سخت چیز کان میں نہیں پھیرنی چاہیے. کان کے پردے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر کان کا پردہ پھٹ جائے تو قوت سماع جو ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. تو ناظرین مشکل کر چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں. تو ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے کان میں بچے کے علاوہ, بچہ جو چل کر نہیں سکتا اس کے علاوہ جو سمجھدار بندہ ہے اس کے بھی کان میں پانی پڑ جاتا ہے, تو کان میں اگر پانی پڑ گیا, کنفرم آپ کو پتا ہے کہ کان میں پانی پڑ گیا, تو آپ الٹے قدم سے چلیں. جب آپ الٹے قدم سے چلیں گے, تیزی کے ساتھ چلیں, ایسا چلیں, تو تھوڑی دیر آپ الٹے قدم چلیں گے تو آپ کے کان سے پانی خارج ہو جائے گا. یہ ہے سمجھدار بندے کے لیے. اگر بچہ ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے, وہ الٹے قدم چلے اور کان سے پانی جو ہے یہ خارج ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو کان کے درد کے لیے بچوں میں اکثر زیادہ تر بچے جب مائیں نہلاتی ہیں بچوں کو تو بچوں کے کان میں پانی چلا جاتا ہے, یا کوئی بیرونی چیز بچہ سویا ہوتا ہے کیڑا پتنگا چلا جاتا ہے, یا کوئی سخت چیز جو ہے وہ کان میں چلی جاتی ہے, اس کے لیے میں آپ کو یہ جو نسخہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے استعمال سے پانی بھی نکل جائے گا. پیپ ہے, خارش ہے, زخم ہے, یا اس کے علاوہ کھجلی ہوتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے. بہت زبردست اور مجرب نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک جو 3 گرام آپ نے روغن بادام لینا ہے, کسی بھی اچھی کمپنی کا روغن بادام لے لیں. اس کے علاوہ 3 گرام آپ نے گلاس لینی ہے, اور 3 گرام ہی آپ نے خیالت سے شہد جو ہوتا ہے چھوٹی مکھی والا شہد خالد, یہ بھی آپ نے 3 گرام لینا ہے. اور 1 گرام امرت دھارا جو ہوتا ہے یہ کشی آمدت کے مل جاتا ہے, امرت دھارا جو ہے یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے. اب آپ نے ان تینوں چیزوں چاروں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے. اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو ڈرام میں جو ہے بھر کر رکھ لینا ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, صبح شام صرف 2 قطرے ڈالنے ہیں. کان میں بچہ ہے جو ناسمجھ بچہ ہے وہ جب سو جائے اس وقت آپ اس کے کان میں 2 قطرے ٹپکا دیں تاکہ وہ 10-15 منٹ کے لیے لیٹا رہے. اگر سمجھدار بچہ ہے تو آپ اس کو ویسے بھی لٹا سکتے ہیں. مطلب کہ کوئی مرد عورت خواتین ہے, آپ اس کے جو 2 قطرے سے کان میں ڈالیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے جو ہے اسی سائڈ سے لیٹ رہے. اگر دونوں کان میں جاتا ہے تو دوسرے کان میں بھی آپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں. بہت ہی زبردست مجرب نسخہ ہے. انشاءاللہ کان کے اندر پیپ ہے, زخم ہے, انفیکشن ہے, سوزش ہے, درد کرتا ہے, یا قوت سماعت متاثر ہو گئی ہے تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ ٹھیک رہے گی. تو ناظرین بہت ہی زبردست نسخہ آپ سے شیئر کیا, بنا کے استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ.